لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی اتنے عرصے سے کام کر رہی ہے، جماعت اسلامی انتخاب کیوں نہیں جیتتی، جماعت اسلامی حکومت میں کیوں نہیں آتی، کوئی وجہ ہوگی۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اور جماعت اسلامی ہی وہ جماعت ہے جس میں زندہ فورمز ہیں، یعنی ہماری مجلس شورا، مجلس عاملہ، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور وہاں تنقید بھی ہوتی ہے، احتساب بھی ہوتا ہے، کام کا جائزہ بھی ہوتا ہے۔ کسی اور پارٹی میں تو اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ہم خود اپنا جائزہ لیتے ہیں، اور بعض اوقات تو کچھ زیادہ ہی لے لیتے ہیں، اور ذرا کوئی 19-20 ہو تو ہم بالکل اسٹریٹ ہو کر کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ غلطیاں تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، وہ تو ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، لیکن آپ اپنے نقطہ نظر سے سوچیں کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی سب سے دیانتدار جماعت ہے، جماعت اسلامی کی لیڈرشپ میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر ان کو کہیں پر بھی موقع ملتا ہے یہ ڈیلیور کرتے ہیں۔ شاہد اسلم صاحب یہاں کتنی دفعہ کونسلر رہے ہیں؟ 3 دفعہ ناظم رہے نا، اور تینوں مرتبہ کوئی ایک آدمی بھی مجھے ایسا نہیں ملے گا انشاءاللہ جو یہ کہے گا کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے کم کام کیا، اس سے زیادہ ہی کام کیا ہوگا، اور لوگوں کی خدمت ہم جانتے ہیں، بغیر مجھے بہت تفصیل جانے مجھے معلوم ہے یہ بات کہ ملک صاحب کیا، ان کے والد صاحب کیا، ان کی پوری جماعت کا جو فرد بھی کہیں پر منتخب ہو جائے کام کرتا ہے۔ کہیں وزیر ہم کے پی میں وزیر بنے، ہم یہ جو آخری مرتبہ کولیشن گورنمنٹ ایک جو تھی 2013 سے 18 تک کے پی میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے 3 وزیر تھے، اور خود جو ان کے چیئرمین ہیں پارٹی کے عمران خان صاحب ہر دفعہ یہ بات کہتے تھے کہ جماعت اسلامی کے وزراء کی پرفارمنس سب سے اچھی ہے، باقی تو آپ سب کو چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح سے 3 مرتبہ جماعت اسلامی کا میئر بنے کراچی میں، اور تینوں مرتبہ جتنا کام ترقی کا عمل آگے بڑھا اور دیانتداری سے ہوا، پروجیکٹس جو ہے وہ لاگت سے بھی کم پیسوں میں اور کم مدت میں مکمل ہوئے۔ وہ عبدالستار افغانی صاحب 2 مرتبہ تھے، 1 مرتبہ نعمت اللہ خان صاحب تھے، اس دور میں ہوا۔ کرتے ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں، بحیثیت مجموعی ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ پاکستان میں کوئی پارٹی ڈیموکریٹک نہیں ہے سوائے جماعت اسلامی کے، وصیت پہ یا وراثت پہ پارٹیاں چلتی ہیں، ڈکٹیٹرشپ پہ چلتی ہیں، 1 مین آرمی، ایک آدمی ہے بس جو کہہ دیا ہو گیا، نہیں کہا نہیں ہوا۔ وہ کہا نا ابھی عظیم صاحب نے، وہ بیچارہ اندر چلا گیا ہے تو باقی پارٹی کا اللہ ہی جو ہے وہ رکھوالا، کہ آپ دیکھیں ہر آدمی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس طرح تو اپنے مقاصد اس طرح تو حاصل نہیں ہوتے اگر آپ منظم نہیں ہیں، آپ آرگنائز نہیں ہیں۔ آپ کی پبلک سپورٹ کہاں جائے گی اگر پارٹی میں ڈسپلن نہیں ہے؟ تو جماعت اسلامی میں ڈسپلن بھی ہے، جماعت اسلامی میں ڈیموکریسی بھی ہے، جماعت اسلامی میں ہر فرد اوپر آ بھی سکتا ہے، جماعت اسلامی میں مسلک پرستی بھی نہیں ہے۔ جب یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ سوال جماعت اسلامی سے آپ کو کرنا چاہیے یا اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ جماعت اسلامی حکومت میں کیوں نہیں آتی؟ اور اگر نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو اس کو حکومت میں لانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ چاہتا نہیں ہے کہ نیٹ اینڈ کلین پارٹی آئے، وہ چاہتا نہیں ہے کہ ایمانداری سے کام، وہ چاہتا نہیں ہے کہ ڈیلیور ہو، یا پھر اس نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ یار یہ چونکہ نہیں آئیں گے لہذا فلاں کو سپورٹ کرو، فلاں کو سپورٹ کرو۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ متھ ٹوٹ جانا چاہیے۔ یہ جو ہم نے آپس میں ذہن بنا لیا ہے، ذہن کو خیر بات کہنا چاہیے۔ جماعت اسلامی کے ورکرز کا بھی یہ کام ہے، ہماری ذمہ داروں کا بھی یہ کام ہے کہ عوام کو اب ایک نئی امنگ دیں اور ایگریسولی آگے جائیں۔ یہ نہیں کہیں کہ اچھا بھائی جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، وہ تو ہوتا ہی ہے، ہم کیا کر لیتے ہیں؟ ہم اتنے عرصے سے ہار کے ہم نے کیا، ہم تو پھر وہیں جا کے دوبارہ سے تازہ دم ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے تو آپ سے ووٹ نہیں مانگتے یا سپورٹ نہیں مانگتے، ہم تو اللہ کہ دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں ہماری آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ ہم سے اللہ تعالیٰ کیا یہ پوچھا جائے گا کہ جب ظلم کا نظام تھا، فساد کا نظام تھا، جبر کا نظام تھا، چند لوگ بالادست تھے، تو تم کیا کر رہے تھے؟ تمہارا دین تم سے کیا تقاضا کرتا تھا؟ ابھی تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نمازوں میں، عبادات میں بھی کمزور ہوتے ہیں، لیکن جو عبادات بہت کرنے والے ہیں، جو نمازیں بہت پڑھنے والے ہیں، جو سبیلے بہت لگانے والے ہیں، جو پانی بہت پلانے والے ہیں، جو کھانے بہت کھلانے والے ہیں، سوال تو ان سے بھی ہوگا کہ جب کھانوں کے سارے پوری قوم کا کھانا جن لوگوں کے ہاتھ میں تھا ان کے خلاف تو تم کچھ نہیں کرتے تھے، اور 4 لوگوں کو کھانا کھلا کے یا 400 اور 4000 لوگوں کو کھانا کھلا کے تم سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو جاؤ گے۔ جب نظام کے اوپر وہ لوگ قابض ہوں جو ہزاروں ارب روپے ہڑپ کر رہے ہوں، تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے کام یہ نجات کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ وہ بچے گا جو اس پورے نظام کے خلاف جد و جہد کرے گا اور صحیح راستے پہ کرے گا۔ اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ابھی